بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹی ٹی وی نیوز کے پروگرام تبادلہ خیال سے میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج ہمارے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈیٹر روزنامہ صدائے اشنار کے اعجاز بھائی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ صدر آزاد کشمیر بر سلطان محمود کی وفات کے بعد نیا ریاست کا صدر ہوگا وہ کون ہوگا, اور اس کا طریقہ انتخاب کیا ہوگا. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ہلکا سا ٹچ دیا تھا اس کو, لیکن اس کے باوجود کچھ اہم سوالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. کیا موجودہ اسمبلی جو ہے اور موجودہ ارکان اسمبلی آئندہ 5 سال کے لیے صدر الیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ دوسری بار ہوگا کہ مطلب صدر کو اس کا انتخاب کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے پروگرام میں یہ بات بھی کریں گے کہ جو نیا چیف الیکشن کمشنر ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا نام فائنل ہو گیا ہے. بھائی صاحب سے یہ ہم پوچھیں گے کہ کیا واقعی اس میں کیا سارا ہی ہے, یا یہ ان کا نام جو مصطفیٰ مغل صاحب ہیں وہ فائنل ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سابق وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہیں, انہوں نے کشمیر ہاؤس میں کوئی سننے میں آیا کہ 15-20 کمروں کے اوپر ابھی تک قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت وقت جو ہے فیصل راٹھور صاحب کی حکومت جو ہے وہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود ان سے وہ کمرے خالی کیوں نہیں کروا رہی ہے, حالانکہ جو سرکار کے خزانے کو ڈیلی ہزاروں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی اعجاز بھائی صاحب سے ہم بات چیت کریں گے کہ اس میں کیا ابہام ہے, کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ صدر کا انتخاب جو ہے, بیسو صاحب کی تو وفات ہوئی, اللہ ان کو قریب رحمت کرے, تو اب جو نیا صدر ہے اس کا انتخاب کیا 1 مہینے کے اندر ہوتا ہے یا 15 دن ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑا جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے, کیا موجودہ جو اسمبلی ہے, موجودہ ارکان اسمبلی آزاد کشمیر کے جو ہیں, ان کی اپنی مدت جو ہے 5 مہینے رہ گئی ہے, تو کیا 5 ماہ والی اسمبلی جو ہے وہ آئندہ 5 سال کے لیے صدر کا انتخاب کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ عثمان طاہر صاحب. یہ اصل میں چونکہ بعض چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں اور بعض آئینی قانونی ہوتی ہیں. جی. ہمارے آئین کو اگر آپ پوری طرح تھارولی اس کو اسٹڈی کریں جی تو بہت ساری چیزیں آئین میں ایسی شامل ہیں جو آئین کی بنیاد یعنی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ٹکراتی ہیں. اب یہ سوال کہ ایک ہمارا آئین بھی ویسے عبوری آئین ہے نا جی. چلو ویسے تو ایکٹ ہے, ویسے تو ایکٹ کا نام دیا گیا تھا اس کو, لیکن فاروق اعظم صاحب کے دور میں 2018 میں جو 13ویں ترمیم ہوئی تھی اس میں انہوں نے ان کو آئین کا نام دے دیا. حالانکہ آئین وہ ہوتا ہے جو کسی ملک کی آزاد اور خود مختار اسمبلی از خود اپنی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ اس کو کریٹ کرے. یہ آزاد کشمیر کا آئین حکومت پاکستان نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آزاد کشمیر میں نافذ کر رکھا ہے, اور آزاد کشمیر اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس لیے اس کو آئین نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے, چھوڑیں. اصل بات یہ ہے کہ اس آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے, وہ آئین خاموش ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی صدر کی اسامبلی خالی ہوگی, صدر کی پوزیشن خالی ہوگی, تو اس کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوگا. 5 سال کے لیے چاہے ایک اسمبلی سے صدر پہلے سے منتخب ہو اور اس اسمبلی کی اپنی مدت 1 مہینہ رہتی ہو, 15 دن رہتی ہو, 5 مہینے رہتی ہو, 6 مہینے رہتی ہو, سال رہتی ہو, لیکن صدر کا انتخاب جب بھی ہوگا وہ ہوگا 5 سال کے لیے ہوگا. جبکہ وہی اسمبلی یہ بات کہتی ہے, اسی اسمبلی کا قانون یہ بات کہتا ہے کہ وزیر اعظم اگر نہیں ہوگا تو اس کا انتخاب بقیہ مدت کے لیے ہوگا. آپ کا ایم ایل اے کوئی ان میں سے کسی کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس کا انتخاب بقیہ مدت کے لیے ہوگا. ضمنی الیکشن میں جتنی ٹائم رہ گیا ہوگا اس کے لیے وہ اس کا انتخاب. اس اسمبلی کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں سارے کے سارے جہاں بھی وہ کرتی ہے وہ صرف اپنی اس مدت کے لیے کرتی ہے جو اس کی 5 سالہ مدت مقرر ہے, باقی بچتی ہے. لیکن صدر کے لیے جس کا انتخاب اسے اسمبلی نے کیا ہوتا ہے اس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت کے لیے بنے گا, فل ٹرم کے لیے بنے. فل ٹرم 5 سالہ مدت ہوتی ہے. ویسے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر ہے, اگر اسمبلی کام کر رہی ہو تو اسپیکر اس بات کا پابند ہے کہ صدر کی اسامبلی خالی ہو تو 30 دنوں کے اندر اندر صدر, چونکہ ظاہر ہے آزاد کشمیر قانون کے تحت صدر اسپیکر قائم مقام صدر بھی ہوگا, لیکن اگر قائم مقام صدر نہ بھی ہو تب بھی اسپیکر کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ اگر اسمبلی کام کر رہی ہے تو 30 دنوں کے اندر نئے صدر کا انتخاب کرے, اور اس صدر کا انتخاب 5 سال بالکل لازمی ہے. وہاں لکھا ہوا یہ بات. اور قائم مقام اسپیکر صاحب جو ہیں وہ قائم مقام صدر کا عہدہ کتنے عرصے تک برقرار رکھ سکتے ہیں؟ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی موجود ہے تو 30 دنوں کے اندر آپ کو صدر کا انتخاب کرانا پڑے گا, اور اگر اسمبلی وجود نہیں ہے تو جب بھی اسمبلی وجود میں آئے گی تو اسمبلی وجود میں آنے کے 30 دنوں کے اندر بعد
آنے کے بعد اسمبلی وجود میں آنے کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر آپ کو نیا صدر لازمی چننا پڑے گا. تب تک اس لحاظ سے قائم مقام صدر کے لیے تھوڑی مدت بڑھ جاتی ہے, لیکن اسمبلی اگر فنکشن کر رہی ہو تو آپ پابند ہیں کہ آپ کو 30 دن کے اندر صدر کا الیکشن کروانے ہیں. اب اس کے لیے ظاہر الیکشن کمیشن نے اس نے تو اسپیکر نے تو ظاہر ہے شیڈول جاری نہیں کرنا, شیڈول الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہے اور سارا کام اس نے کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن ہی موجود نہیں ہے, تو جب چیف الیکشن کمیشن موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام رکا ہوا ہے. تو اسپیکر بہرحال اس بات کا پابند ہے, آئین اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں 30 دن کے اندر اندر نئے صدر کا انتخاب کرے, اور تاکہ وہ آئینی معاملات جو سارے رکے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 30 دنوں کے اندر آئینی ضرورت بنتی ہے کہ صدر کا انتخاب لازمی ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر کا انتخاب لیٹ کرنا غیر آئینی عمل ہوگا, جس کی وضاحت ہے اس پر کیا سزا مقرر ہے, جس پر کیا کیا جا سکتا ہے, اس کی ظاہر وضاحت ہماری عدالتیں ہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اب اس وقت صدارت کے لیے بہت سارے لوگ ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کو بیوروکریٹ صدر آ جائے. پھر ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں بیوروکریٹ کسی صدر کو ہم قبول نہیں کریں گے, جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ مسعود خان صاحب تھے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ سیاسی بندہ جو ہو اس کو صدر بنایا جائے. تو اب کچھ لوگوں کے نام آ رہے تھے, بیوروکریسی میں بھی آ رہے تھے, جیسے سابق صدر جو ہے مسعود خان صاحب ہیں ان کا نام بھی زیر غور ہے, اور تسنیم اسلم صاحبہ جو وزارت خارجہ میں اسپوکس پرسن رہی ہیں ان کا نام بھی زیر غور ہے, رولا کوٹ سے ان کا تعلق ہے. اور ابھی ایک اور نام ایڈ ہوا ہے, بریگیڈیئر محمد خان صاحب کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ صدر جو سیاسی مطلب جو ہمارے سیاسی عثمان طاہر صاحب ماضی میں جو تجربہ رہا ہے نا جی, جنرل انور خان صاحب جب صدر بنائے گئے تھے تو میں حالانکہ بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے, بہت پڑھے لکھے, اور مسئلہ کشمیر پر ان کی زبردست قسم کی گرپ تھی. میں نے 2-3-4 بار ان کے ڈیبیٹ سنے ہیں اور ان کی گفتگو سنی اور میں بڑا متاثر ہوا. لیکن ان کی اور وزیر اعظم کے درمیان لڑائی تھی اور آزاد کشمیر کے معاملات میں بہت زیادہ کھینچاتانی ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ بات یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی. اب ظاہر ہے دوسرا بیوروکریٹوں نے اپنی زندگی کے وہ جو ایک سروس کا دور ہے وہ انہوں نے ایک خاص ایک کرائٹیریا اور ایک ڈسپلن کے اندر رہ کر گزارا ہوتا ہے. یہ سیاسی پوسٹ ہے, یہاں سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات بندے کو چیزیں اتار چڑھاؤ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح مسعود خان صاحب جب آئے تھے تو فاروق عبداللہ صاحب وزیر اعظم تھے, تو ان کے دور میں کافی یونیورسٹیوں کے معاملات جو ان کے اختیارات تھے جن کو استعمال کرنا چاہیے تھا اور جن کی بہتری آنی چاہیے تھی, یا مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی نئی چیز ہمیں ملتی, مسعود خان صاحب سے ہمیں توقع تھی, اس لیے کہ انہوں نے 30-35 سال گزارے تھے. تو وہ تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی لکیر کا فقیر ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں تھی. اس کے مقابلے میں سردار یعقوب صاحب جب صدر بنے تو آپ نے دیکھا وہ آزاد کشمیر ایک تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہوا, دوسرا انہوں نے پوری سیاسی دوسرا معاملات ساری حکومتوں کو چلانے میں انہوں نے رول پلے کیا, اپنے معاملات دوسرے تیسرے ساری. اس لیے میں چاہتا ہوں, میں نہیں, اس لیے عموماً لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جو سیاسی پوسٹیں ہیں ان پر سیاسی لوگوں کو ہونا چاہیے, ان پر غیر سیاسی لوگوں کو لگائیں گے تو پھر سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی اور سسٹم میں خرابی آ جائے گی. انوار الحق کی مثال آپ کو سامنے ہے, حالانکہ وہ سیاسی آدمی تھے لیکن ان کی پارٹی کوئی نہیں تھی, تو آزاد کشمیر کے سسٹم کو وہ ایک ایسی نہج پر ڈال کر چلے گئے ہیں کہ کھینچاتانے گریونسز وہ یعنی مسائل ہیں جو شاید دور ہوتے ہوئے ایک اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا. اس لیے نون لیگ اور کا جو موقف ہے میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے یہ کہ دیکھیں نا, صدارت کا عہدہ یا آئینی عہدہ ہے, ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اس میں خواہش تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی سوپا ڈالے تو اس کو سوپا نکل آئے گا. یہ تو مذاق تھوڑا ہی ہے. پیپل پارٹی کے پاس سے 29-30 ووٹ ہیں, ان کے پاس صدر اپنا بنانے کا آئینی پاور بھی ہے, پولیٹیکل پاور ہے, اور ظاہر ہے ان کے پاس افراد بھی موجود ہیں. اسی طرح نون لیگ چونکہ پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان کو پاور شیئرنگ فارمولا تھا, اس کے تحت بھی وہ چاہیں گے کہ ظاہر ہے صدر کو ان کی یعنی مطلب مشورے کے ساتھ ہی بننا چاہیے. اسی طرح ممکن ہے ظاہر ہے کوئی اور بھی ہو, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہی شاید اس پوزیشن میں ہے. اگر وہ انہوں نے کوئی کھینچاتانی کا ماحول بنانے کی اس طرح اس کو روکنے کے کامیاب ہو گئے تو پیپلز پارٹی صدر اپنا بنا سکتی ہے. لیکن وہاں بھی 2 دڑیں آپ کو پتہ ہے, یہ جو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی بیماری کے دوران حکومت آزاد کشمیر نے چند ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے گروپ کے جو لوگ حکومت میں شامل ہیں
وہ سارے کے سارے اس حکومت سے ناراض ہیں. کیا گویا کہ وہ کسی اور محفل میں ڈسکس کر لیں گے. وہ میرپور میں ڈی سی کا تبادلہ ہوا تھا, اس کے بعد گریونسز ہوئے, وہاں چودھری ارشد صاحب کے کسی ڈپارٹمنٹ کا وہ ایک ٹینڈر کینسل ہو گیا تھا, اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کھینچا تانی, اور یہ کافی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور ان مسائل بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا چودھری اخلاق صاحب نے کوٹی والے جلسے میں وزیر اعظم میں کہا تھا کہ آپ کے کچھ لوگ ادھر وہ کہتے ہیں اور آپ ان کو سمجھائیں, ہم کسی کی ایسی تیسی بات نہیں سنتے. یعنی وہ تو ایک واضح میسیج انہوں نے دیا تھا کہ گریونسز ہیں. اب ظاہر ہے صدارت ہے, چونکہ پہلی صدارت ان کے پاس تھی, وہ بھی میرے اندازے میں غیر مشروع طور پر پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ اپنا منہ ڈال سکتے ہیں, وہ شرائط طے کر سکتے ہیں, وہ صدارت مانگ سکتے ہیں. وہ صدارت اگر انہوں نے نہ مانگی تو کچھ اور شرائط طے کر سکتے ہیں. اسی طرح نون لیگ جو ظاہر ہے پہلے حکومت بنانے میں ان کا رول ہے, وہ بھی ظاہر ہے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت کوشش کرے گی کہ پیپل پارٹی کو مل جل کر, اگر ان دونوں سیاسی پارٹیوں نے مل کر فیصلہ کیا سیاسی صدر لانے کا, تو میرے خیال میں ان کے لیے آسانی ہوگی اور ان کے راستے میں شاید رکاوٹیں بھی کم ہوں. لیکن اگر انہوں نے اپنی کھینچاتانی کرنے کی کوشش کی تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ظاہر ہے یہ سلسلے میں کامیاب ہو سکیں گے, اور کہیں اور سے غیر سیاسی قوتوں کو پھر ظاہر ہے اپنے فیصلے کے اوپر مسلط کرنے کا. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوگی, شیڈیول جاری ہوگا, پھر اس کے بعد صدر صاحب کی باری آئے گی کہ کون سا صدر بنتا ہے. اب میں اگلی خبر پہ یہ آ رہا ہوں. ہاں جی, کہ جو چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے خبریں کل سے گردش کر رہی ہیں کہ مصطفیٰ مغل صاحب, جسٹس ریٹائرڈ مصطفیٰ مغل صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہو گیا, یعنی قرہ ان کے نام پہ نکل گیا ہے. تو اب اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہوگی تو پھر صدر کا انتخاب ہوگا, اور جو الیکشن کی تیاریاں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے میرے خیال سے. عثمان صاحب یہ خبر عمر محبوب صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں اس کے جموں کشمیر کے, وہ ہمارے کشمیری میں کافی باخبر صحافی شمار کیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور انہوں نے جو سٹوری دی ہے یہ ان کی بریک کردہ خبر ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ جب فائل چلی گئی وزیر اعظم پاکستان کے پاس, تو حکومت پاکستان کے لوگوں نے جو اسٹیک ہولڈر, حکومت پاکستان اسٹیک ہولڈر, جہاں بھی اسٹیک ہولڈر آزاد کشمیر کی دو سیاسی پارٹیاں, حکومت اور اپوزیشن, اور ہمارے مختلف ادارے بھی ہیں, اور پھر وزارت امور کشمیر بھی ہے, اور پھر پاکستان کی وزارت قانون بھی ہے, سارے ان سب نے مل کر مشترکہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم اپنی طرف سے سابدید استعمال کریں اور ایک بندے کو نامزد کر کے بھیجیں اور نیچے جائیں تو پھر اس پر ظاہر اعتراضات, سوالات اور چیزیں اٹھیں, اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان اسٹیک ہولڈروں کو بٹھاتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈروں نے بیٹھ کر سنا ہے, قرعہ اندازی کیا, تو اس میں مصطفیٰ مغل صاحب کا نام نکل آیا ہے. اچھا, تو اس قرعہ اندازی پر سب نے اتفاق کیا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ مغل صاحب پہلے بھی رہے نا, مصطفیٰ مغل صاحب پہلے کام الیکشن کمشنر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے اچھے الیکشن کروائے تھے, اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں. ان کی بطور جج بھی بہت اچھی کریڈیبلٹی, وکلاء میں ان کا بڑا ایک اچھا نام تھا, ججز میں بھی, اور جو ماضی میں الیکشن کرانے کا تجربہ بھی بڑا رہا. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر یہ ظفر آباد سے ہیں, لیکن سے ہیں یہ سے جو کوٹلہ ہے میرے خیال میں, یہ اس کوٹلے کے علاقے کے ہیں. یہ جاوید ایوب صاحب کا جو حلقہ ہے اس سے, لیکن ظفر آباد شہر میں سیٹل ہیں. صحیح. تو اب مطلب لگتا یہ ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہاں اتفاق ہونے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پچھلے دنوں فائل جا رہی تھی تو پہلے آصف شاہ صاحب کا نام آیا تھا کہ ان کا نام شامل ہے, بعد میں اطلاع ملی کہ فائل روک کر ان کا نام نکال کر سردار امین صاحب کا نام شامل کیا گیا. تو اس لیے کہا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن یہ بات بالکل اطلاع ٹھیک ہے کہ ان پر قرعہ اندازی کی صورت میں مصطفیٰ مغل صاحب کا نام سامنے آیا ہے, اور اس پر اتفاق کیا ہے دونوں گروپوں نے, اور باقی اسٹیک ہولڈر نے بھی. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے اگلے 2-3 دن میں اس کی تیاری ہو سکتی ہے. اب بہت ضروری بات ہے کہ جتنی جلد کر رہی ہو, اگر وہ نہ ہوا تو آزاد کشمیر کی صدارت کی جو پوسٹ خالی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے الیکشن کا پروسیس آگے نہیں بڑھ سکے گا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں وہ اگر اتفاق ہو گیا, پوسٹ بھی خالی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں الیکشن بالکل اب آپ کے سر پہ کھڑے ہیں. وہ چیز دیکھو نا, وہ الیکشن کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2-4-6 مہینے کا بھی ٹائم باقی ہو, لیکن صدارت کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم باقی نہیں ملتا. آپ نے ایک آئینی ضرورت پوری کری, ریاست کا سب سے بڑا اعلیٰ ترین عہدہ ہے, آئینی عہدہ ہے, اسی کو آپ فل نہیں کروا دے تو پھر اور کیا کریں گے آپ. اس لیے آئینی اور قانونی ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی فرصت میں چیف الیکشن کمیشن کا قرار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا باقی پروسیس مکمل کر کے صدارت کے الیکشن کروائے. تو یہ بات ہے جو آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ یہ اسمبلی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی, لیکن یہ تو خواہش الگ بات ہے, لیکن آئینی قانونی بات یہی ہے کہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسمبلی 5 سال کے لیے صدر کا انتخاب کرے گی اور اسمبلی کرے گی. ہاں, اس اسمبلی میں
दोनों जो कि अपोजिशन भी और हुकूमत भी, दोनों अपोजिशन भी तो मिली भगत ही है ना, ज़ाहिर है वहाँ तो टोपी ट्रोमा आप समझ लें, और क्या है हम उसको फ्रेंडली अपोजिशन कह सकते हैं। मिलकर अगर चाहें तो इस तरह की चीज़ों का इबाम दूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा है कि जिस पीपल पार्टी को इस बात का दाव लग रहा है कि उसका सदर 5 साल के लिए बन रहा है, तो वो क्यों ऐसा काम करेगी कि वो अपनी मुद्दत छोड़कर। लेकिन बेहतरीन अमल तकाजा इस बात का यह है कि एक बार इबाम दूर हो जाए, अगर दोनों हुकूमतें, दोनों पार्टियां मिलकर इस इबाम को दूर करने के लिए कोई आईनी तरमीम कर लें, तो आने वाली हुकूमतों के लिए कम अज़ कम इस तरह की कल अगर सूरत पैदा होती है तो उनके लिए इबाम दूर हो जाए। लेकिन बहरहाल चूँकि आपको पता है यहाँ जिसको वो का हाथ आता है वो का फ़ायदा उठाता है, जिसको नहीं आता वो आईनी कानूनी बातें करता रहता है। तो इसलिए हमारी दुआ है कि ये आईनी कानूनी मामलात ठीक तरीके से चलते रहें, ताकि गैर आईनी और गैर सियासी लोगों को इसमें दखल अंदाजी का कम से कम मौका। बिल्कुल ऐसे ही। इसी हुकूमत से जुड़ी एक और ख़बर है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक साहब अब मेरे ख्याल से अब 2-2.5 माह होने वाले हैं। जी जी। उनको वज़ारत उज़्मा से माज़ूल हुए हटाए गए थे जब असम्बली के ज़रिए। तो अब कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में सुनने में आ रहा है कि जो स्पीकर चैम्बर है उसके जो उन्हीं के दौर में ये स्पीकर चैम्बर बना था, उन्होंने बनवाया जब वो स्पीकर थे। अब उसके जो ऊपर नीचे कमरे मेरे से 20-25 कमरे हैं या कितने, वो सब के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। कब्ज़ा मीन ये कि अभी उन्हीं के पास है। अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आप कमरे खाली करें, या उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है। मतलब ये क्या कहानी है? फैसल राठौर साहब ने अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया है? चलो 2-4 आप कमरे रखें, 20-25 कमरे रखना, और उसके ऊपर अभी तक हुकूमत की जानिब से उनको ये तक नहीं कहा गया कि आप इसको खाली करें। क्या ये उस्मान ताहिर साहब, ये चंद रोज़ पहले, चंद नहीं कोई बरल 1.5 हफ्ता पहले रोज़नामा खबरें में एक खबर छपी थी, वाहिद इकबाल भट्ट साहब की स्टोरी थी जी के अनवर हक साहब ने 9 कमरों पर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, 9 कमरों पे। अच्छा, मैं भी हैरान था कि 9 कमरों पर कब्जा करके वो क्या करते होंगे। 9 कमरों को क्या हो रहा है ना, चलो 1 या 2 या 3 तो वैसे भी उनको आईनी लिहाज से इंटाइटल हैं, उसमें बगैर किराए के रह सकते हैं 6 माह तक रह सकते, क्योंकि 6 माह नहीं ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए अनवर हक के दौर में जो इंटाइटल कर रहा था वो ये था कि आप किसी भी रेस्ट हाउस में जाकर उसको फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और कश्मीर हाउस में जो आपके गेस्ट हाउस हैं 3 कमरे बगैर किराए के आप जब कभी भी आप राश रखें, मुस्तकिल तो नहीं रख सकते, जब कभी भी आप रखें तो बगैर किराए के रख सकते हैं। तो हमारा जो कि कश्मीर हाउस में आना जाना कम होता है, ये जिस दिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब फोत हुए उस दिन किसी काम के लिए मैं कश्मीर हाउस गया था, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। वहाँ मैं गया तो मैंने सूरत हाल पूछी, तो वो पोजीशन ये है कि जिस गेस्ट हाउस में ये कमरे में 9 कमरों में कब्जे की बात है, वो उसकी 3 स्टोरियाँ हैं। अच्छा। सबसे निचली वाली स्टोरी जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड नहीं, जो आप यानी बेसमेंट कह सकते हैं, उसमें 9 कमरे हैं, उसमें 11 कमरे हैं या 9 हैं, 11 कमरे हैं। जो दरमियान वाला अनवर हक साहब ने जिसकी इतला आ रही थी कि 9 कमरों पर कब्जा किया, उसमें 9 कमरे हैं, वो ग्राउंड फ्लोर है। और उसके ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें 14 कमरे हैं, मिलाकर 34 कमरे बनते हैं। अच्छा, जिस दरमियान वाले में ये रहते हैं उसमें 9 कमरे हैं। अनवर हक साहब की सिक्योरिटी की वजह से वो सारे के सारे कमरे इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, यानी दूसरे मानों में उस पर मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाई हैं, वो इनके पास हैं। और वो ज़ाहिर है वहाँ तो इतला ये है कि कोई अंदर जब जाने की कोई मुलाकाती भी है कि जाएगा तो बाहर जाकर खड़ा होगा, और अंदर से अनवर हक का बंदा आकर उसकी तस्दीक करेगा तो फिर वो जाएगा अंदर। अच्छा, सिक्योरिटी के खतरे के पेश नज़र पिछले 1 महीने से 2 महीने से उस गेस्ट हाउस की जो निचली फ्लोर है जिसमें 11 कमरे हैं वो भी खाली, और जो ऊपर वाली फ्लोर है उनको भी किराए पर नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आईनी कानूनी बात यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हैसियत से 3 कमरे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन अगर वही 1 कमरा कोई एमएलए इस्तेमाल करेगा तो उसको पर डे 1000, पर नाइट 1000 रुपये किराया देना पड़ेगा। और प्राइवेट बंदा कोई अगर रहेगा तो पर कमरा 3000 रुपये किराया। तो गोया के 34 कमरे हैं, नहीं, तो किराया बढ़ा दिए, मेरे ख्याल 7-8 हज़ार रुपये पर नाइट हो गया। मुझे बताया गया है कि 3000 रुपये है। 3000, अच्छा फर्ज करें 3000, तो 34 कमरों का आएगा 3000 रुपये। आप पिछले 2 महीने से किराए पर नहीं लगते, तो एक रोज का तकरीबन 1 लाख रुपया किराया बनता है, जो अनवर हक की सिक्योरिटी की वजह से हुकूमत आज़ाद कश्मीर को नुकसान हो रहा है। और पिछले 17 नवंबर को इनकी काबीना खत्म हो गई थी, तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने से हुकूमत आज़ाद कश्मीर की एक पूरा गेस्ट हाउस जिनकी 3 फ्लोर हैं, अगर अनवर हक साहब की वजह से वो किराए पर नहीं दिया जा सकता, सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से नहीं दिया जा सकता, और वो रोका हुआ है उन्होंने, तो इसका मतलब ये है
کہ کم از کم 70-80 لاکھ روپیہ انوار الحق صاحب کی وجہ سے حکومت آزاد کشمیر اس وقت سارا ہو چکا ہے. میں نے واقع سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں, تو انہوں نے کہا یہ ساری ملی بھگت ہے, چونکہ موجودہ حکومت بھی ظاہر ہے انہیں لوگوں کی ہے جو لوگ انوار الحق صاحب کی کابینہ میں منسٹر تھے, اور ظاہر ہے وہ پھر سختی نہیں کر رہے اور ان سے خالی نہیں کروا رہے, اس لیے انوار الحق صاحب لوگ کمروں پر تو ان کا براہ راست قبضہ ہے, اور نچلی والی منزل اور اوپر والی منزل میں سیکورٹی کی پیش نظر اس طرف کسی کو جانے نہیں دیا رہا. تو 2 مہینے اب دیکھیں نا, جس دن میں گیا تو اس دن تالا لگا ہوا تھا باہر, اور میں نے پوچھا جی انوار الحق صاحب کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی بھمبر گئے ہوئے ہیں. اب اتنی سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتے؟ وہ انوار الحق صاحب کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنا ہوا تھا کہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ آدمی ہیں, خالد ابراہیم صاحب کے بعد, اور بڑے شفاف آدمی ہیں, کوئی بوجھ نہیں بنتے. وہ تو سارا ایک ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل دڑام زمین کے اوپر آ کر گرا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ آزاد کشمیر کا ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں اس طرح کے خیالات تھے اور انہوں نے خود بھی پھیلائے تھے, اور کوئی تحقیق کے بعد بھی اس طرح کی چیزیں آئی تھی کہ واقعی انہوں نے کوئی اس طرح کی ماضی میں نہیں کیا. تو اب تو آ کر انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا, بڑی بڑی گاڑیاں, سرکاری وسائل کے اوپر قبضے, گاڑیوں پر قبضے, ریسٹورینٹوں پر قبضے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اس ریاست کے غریب لوگوں کا خیال کرنا چاہیے, اور ریاستی وسائل کو چوروں کا مال سمجھ کر نہیں استعمال کرنا چاہیے. باپ کا مال اگر کوئی سمجھے تو ویسے اس طرح استعمال نہیں کرتا, یہ چوری چکاری کا مال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں, اس کو بھی شاید کوئی اس طرح استعمال نہیں کرتا. یہ افسوسناک بات ہے. اللہ کرے فیصل راٹھور صاحب اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیں. اور بھائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے صدر صاحب کے حوالے سے, ان کی تعیناتی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے جیسے ہی نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس سے بھی آپ اس کا فالو اپ جو ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھا جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.